اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، بے حیائی کے کام بھی کرتے ہیں، اور ہم خود بھی نماز پڑھنے کے باوجود اپنے آپ کو برائیوں سے اور گناہوں سے مکمل طور پر کنارہ کش نہیں رکھ پاتے۔ تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے؟ دراصل ہمیں اس آیت کے بجائے اپنی نمازوں پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسی کون سی بات ہے جو ہماری نمازوں میں وہ اثر نہیں ہوتا کہ جو ہمیں برائیوں اور بے حیائی کے کاموں سے روک سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے پہلی خیر جو اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہوگی، اور اس حدیث کا دوسرا حصہ اس سے زیادہ فکر انگیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ممکن ہے کہ تم ایک جامع مسجد میں داخل ہو جو لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہو، باجماعت نماز ادا کی جا رہی ہو، اور ان میں سے ایک شخص بھی ایسا نہ ہو کہ جس کی نماز میں خشوع ہو۔ ہماری نمازوں میں سے خشوع ختم ہو گیا، ہم نے اپنی نمازوں کو عبادت کے بجائے اپنی عادت بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ویسے نماز پڑھا کرو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خشوع کے ساتھ نماز پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس خشوع کو اپنانا تھا۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اور نماز مومن کی معراج ہے کہ نماز ہمیں دن میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی یاد دلاتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ کوئی شخص جس کو دن میں 5 دفعہ عدالت میں جج کے سامنے پیش ہونا ہو، کیا وہ کوئی جرم کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اس بات سے بے فکر کون ہوتا ہے؟ اس بات سے وہ بے فکر ہوتا ہے جس کو عدالت میں پیش ہونے کا، جج کے سامنے جانے کا ڈر نہ ہو۔ ہمارے دلوں سے یہ ڈر ختم ہو گیا کہ ہم کس کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، کس عدالت میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ ماعون میں فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، خرابی ہے، ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل جہنم کی ایک ایسی وادی ہے کہ جس کا عذاب اتنا سخت ہے کہ جہنم خود اس وادی سے پناہ مانگتی۔ اور وہ وادی ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ آج ہم اپنی نمازوں میں بے حد غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہماری نمازوں میں وہ خشوع و خضوع ہوتا ہی نہیں۔ ہم ظاہری طور پہ نماز میں ہوتے ہیں، لیکن ذہنی طور پہ، دلی طور پہ نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازوں میں وہ خشوع و خضوع پیدا نہیں ہو پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نمازوں میں صحیح معنوں میں خشوع پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری نمازوں کو ویسا بنائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں تھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔